جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کا ایزل اور پلیٹس وغیرہ سب کچھ پورٹیبل تھا۔ رنگ، برشز، کینوس، پینٹنگ میں استعمال کی جانے والی تمام چیزیں بڑی آسانی سے فولڈ ہو کر اس کے ایزل کے مختلف خانوں میں سمائی ہوئی تھی۔ ایک ہی جگہ سمائی ان تمام چیزوں کو بآسانی لے کر چلا جا سکتا تھا۔ یہ سارا سامان وہ اپنے ساتھ آؤٹ ڈور پینٹنگ کے لیے رکھا کرتی تھی۔ پینٹنگ بنا لینے کے بعد اس کی رنگوں سے گیلی پینٹنگ کو بحفاظت رکھنے کے لیے بڑا محفوظ سا خانہ بھی ایزل میں موجود رہتا تھا۔ اس وقت سے لے کر شام تک جتنا کام ہو سکے گا کروں گی۔ میری کوشش یہ ہے کہ پینٹنگ کے خد و خال آؤٹ ڈور میں واضح کر لوں، باقی پھر فنیشنگ کا کام تو اسٹوڈیو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اس سے بولی، صبح سے شام تک لگ کر بھی پینٹنگ مکمل نہیں ہوگی۔ وہ پکنک باسکٹ اور ایک دوسرا بیگ جس میں لیزا خدا جانے کیا کیا بھر کر لائی تھی لے کر چل رہا تھا، جبکہ لیزا کے ہاتھ میں اپنا پورٹیبل ایزل تھا اور کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا۔ پینٹنگ کو کیا بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے سینیور سکندر؟ لیزا نے اسے گھورا۔ اوکے سوری، یہ ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے، اور وہ بھی آؤٹ ڈور پینٹنگ بنانا، اور وہ بھی اتنے مشکل بندے کی۔ تمہاری آنکھوں کے تمام تاثر میں کینوس پر اتار پائی تو سمجھوں گی میں ایک کامیاب آرٹسٹ ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر لیزا نے فوراً ٹکڑا جوڑا تھا اور وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے سینیور سکندر، تم بہت ہینڈسم ہو۔ معلوم نہیں کیوں مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپولو کا خیال آتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی مگر وہ بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہ جوابی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے تمہارے لیے لفظ بیلا استعمال کیا تھا۔ نہیں، میں سچے دل سے تمہاری تعریف کر رہی ہوں، اور زیادہ بنو مت۔ تمہیں یہ بات خود بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ صبح سے شام تک کتنے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوں گے، تم پر فدا ہوتے ہوں گے، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، مجھے یہ بات ابھی لیزا محمود نے کہی تب زندگی میں پہلی بار اس بات کا یقین آیا ہے۔ بہت دھیمے لہجے میں کہی سکندر کی اس بات میں سچائی تھی، جذب تھا۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا، اسے اس کی آنکھیں سچ بولتی ہوئی لگیں، جیسے وہ اندر باہر ظاہر اور چھپی ہر بات ان آنکھوں میں پڑھ سکتی تھی۔ ایسا لگا لمحہ بھر کے لیے ان آنکھوں میں آیا وہ تاثر لمحے بھر میں ہی کہیں پھر سے چھپا لیا گیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کی سچائی اور سنجیدگی کو فوراً ہی غیر سنجیدگی اور مزاح کے رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ میں ہینڈسم اور خوبصورت ہوں، تبھی تو مشہور مصورہ لیزا محمود کے ماڈل کے طور پر منتخب کیا گیا ہوں۔ ایسے باسوں کو تو وہ پینٹ کرتی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ جواباً ہولے سے مسکرا کر چپ رہی۔ تمہیں کیسے لگ رہا ہے ولا دے اسٹیٹ کے یہ باغات، فوارے اور آبشار؟ اندر آنے کے بعد وہ دونوں پتھروں سے بنے ایک خوبصورت راستے پر چل رہے تھے، جس کے ایک طرف سبزہ ہی سبزہ اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے سے فوارے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک۔ اوپر نیچے 3 قطاروں میں بنے فواروں کے درمیان میں بھی سبزہ تھا، اور اس سبزے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لیلیز اور عقاب کی اشکال آرکیٹیکٹس نے پتھروں سے تراش کر بنائی تھی۔ ان جانوروں اور پھولوں کے منہ سے پانی بڑی
بڑے خوبصورت انداز میں گر رہا تھا۔ اوپر والی قطار سے پانی نیچے والی قطار میں لگے فواروں پر گر رہا تھا، پھر اس سے نیچے والی قطار میں، اور پھر وہاں سے یہ سارا پانی ایک خوبصورت سے نالے میں جا کر گر رہا تھا۔ بہت سے سیاح وہاں کھڑے ہو کر اور مختلف انداز میں بیٹھ کر تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ ان کے بیچ خاموشی جب زیادہ طویل ہونے لگی تو اس نے سکندر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ان کے دائیں طرف موجود ان 100 فواروں اور وہاں موجود سیاحوں کی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارے روما کی طرح تمہارا ٹیوولی بھی بہت خوبصورت ہے لیزا۔ اس قدر سبزہ اور اس قدر ہریالی، جس طرف نگاہ اٹھاؤ سبزہ، ارد گرد دور تک دیکھو ہر سبز پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور اپنے اطراف نگاہیں دوڑاؤ تو رومن آرکیٹیکچر کا شاہکار، یہ باغات، یہ فوارے اور آبشار، ایسا لگ رہا ہے ہم 15ویں 16ویں صدی کے رومن میں دور میں چلے آئے ہیں۔ مجھے بھی یہاں آ کر ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں رومن دور میں چلی آئی ہوں۔ وہ دونوں مضبوط پتھروں سے بنے اونچے اونچے راستے پر جو کہیں کسی ڈھلان میں اترتا لگ رہا تھا چل رہے تھے، وہاں ارد گرد نظریں دوڑانے پر باغات، ان میں بنے فوارے، آبشار، خوبصورت داخلی راستوں والے غار کہیں ڈھلان کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے اور کہیں چڑھائی کی طرف، گویا کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی چڑھائی کی طرف۔ وہ ایک آرٹسٹ کی نگاہوں سے اطراف میں دیکھتی اس مناسب ترین جگہ کی تلاش میں تھی جسے اس کی پینٹنگ کا بیک گراؤنڈ بننا تھا۔ ہم راستے میں اتنے سارے خوبصورت فوارے چھوڑ آئے ہیں، تم نے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کیا؟ کیا کسی خاص جگہ کی تلاش ہے تمہیں؟ فوارے تو مجھے بھی بہت سارے اچھے لگے ہیں، مگر وہاں سیاحوں کا ہجوم تھا۔ جہاں زیادہ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں وہاں سکون سے پینٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ بلا وجہ جھانک کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، اور پھر اس پر اپنے کمنٹس دینے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک لینڈسکیپ آرٹسٹ کے طور پر یہ چیزیں بہت مرتبہ فیس کر چکی ہوں۔ اس دخل اندازی میں خواہ مخواہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ آج میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے سینیور سکندر۔ سینیور سکندر بڑی مشکل اسے ہاتھ لگی ہے۔ دوبارہ تو یہ موقع نہیں ملے گا مجھے، ہے نا؟ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے سوالیہ نگاہیں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اگر آج تمہارا کام پورا نہ ہو سکا تو ہم دوبارہ بھی آ جائیں گے سینیورا۔ جو وعدہ کیا ہے اسے نبھانا تو ہے نا؟ وہ لیزا کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکرا کر بولا تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے بہت دور آ چکے تھے، کئی ڈھلانی راستوں سے گزرتے، کئی چڑھائیوں پر سے چڑھتے۔ وہ دونوں اب باغات میں ایسی جگہ پر تھے جہاں فی الحال ان دونوں کے سوا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں خاموشی اور سکون تھا، اور اس خاموشی اور سکون کو صرف سامنے نظر آتے بلند و خوب صورت فوارے سے گرتے پانی کی آواز توڑ رہی تھی۔ ان کے بالکل سامنے ایک بیضوی شکل کا فوارہ تھا، اس کے پیچھے پہاڑ اور سبزہ نظر آ رہے تھے۔ بیضوی شکل کے اس فوارے کا پانی بہت اوپر تک جا رہا تھا۔ اتنا اوپر جانے کے بعد جب یہ پانی نیچے گر رہا تھا تو ایک آبشار کی سی شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ اس کی پینٹنگ بنانے کے لیے آئیڈیل جگہ تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ جگہ پرفیکٹ ہے، ہم یہاں پینٹنگ بنائیں گے۔ وہ رک گئی تھی۔ اسے رکتا دیکھ کر سکندر بھی رک گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے کہے لفظوں کے مطابق خود کو اس کی منشا پر چھوڑے ہوئے تھی۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ سکندر، مجھے یہاں پانی کی وہ پراسراریت اور طاقت نظر آ رہی ہے جو مجھے اپنی پینٹنگ میں پیش کرنی ہے۔ اس نے پول کے آگے بنی چوڑی سی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کا حکم مصورہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے فوراً ہی سامنے دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ پول کی دیوار اتنی چوڑی تھی کہ وہ آرام سے اس پر بیٹھ سکے۔ پکنک باسکٹ اور اس کا بیگ سکندر نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔
بڑی مہارت اور تیز رفتاری سے اس نے اپنا پورٹیبل ایزل کھولا، اس پر کینوس کو سیٹ کیا، رنگوں اور برشز کا خانہ کھول کر فولڈ ہوئی پلیٹ پر باہر نکالی۔ چند منٹوں میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد رنگوں کے مکس کرنے سے پہلے اس نے بیگ میں سے اپنا کیمرہ باہر نکالا، پروفیشنل فوٹوگرافرز والا جدید ماڈل کا کیمرہ جو کوئی بھی لینڈسکیپ بناتے وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس پینٹنگ پر جب اسٹوڈیو میں کام کروں گی تب مجھے اس نیچرل تاثر کو لانے کے لیے ان تصویروں کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے صبح کی اسی روشنی میں تمہاری پینٹنگ بنانی ہے۔ میری پینٹنگ میں لائٹ میرے سبجیکٹ اور میرے بیک گراؤنڈ میں کہاں، کس جگہ اور کس طرف پڑنی چاہیے، اس کے لیے مجھے صبح کے وقت کھینچی ان تصویروں سے مدد لینی پڑے گی۔ ابھی پھر جیسے جیسے دوپہر اور شام ہوگی تو پھر روشنی تم پر اور بیک گراؤنڈ پر کسی اور انداز میں پڑنے لگے گی، جبکہ مجھے اپنی پینٹنگ میں سن لائٹ ایسی ہی دکھانی ہے جیسی ابھی ہے۔ مجھے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں مصورہ، جو تم مناسب سمجھو، وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ وہ پہلے بیک گراؤنڈ کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے کئی تصاویر ہر زاویے سے فواروں اور اس کے آس پاس کی جگہوں کی کھینچ لی تھی۔ اب مجھے تمہاری تصویریں کھینچنی ہیں، بس ایسے ہی سیدھے بیٹھ جاؤ، میری طرف مت دیکھو، تھوڑا سا دائیں تھوڑا سا بائیں طرف دیکھو، کسی سوچ میں کھوئے ہوئے ہو، جیسے اپنے ارد گرد سے بے نیاز سے ہو۔ تصویر کھینچنے کے لیے کیمرہ ہاتھ میں لے کے وہ سکندر کو ہدایات دے رہی تھی۔ ہاتھوں کے استعمال کے ساتھ سکندر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ دائیں طرف گردن مت کرو، بس تھوڑا سا، بہت سا، ہلکا سا۔ اس نے سکندر کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو ہلکا سا دائیں جانب کیا، چہرے کو تھوڑا سا نیچے کیا، اس کے ایک ہاتھ کو دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر سوچنے لگی کہ وہ اسے کس طرح رکھا ہونا چاہیے کہ خوبصورت لگے۔ تب یکدم ہی اسے احساس ہوا سکندر اسے بے حد خاموشی سے بغور دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جیسے اسے دیکھتا ہوا کسی گہری سوچ میں کھویا تھا۔ اس کے سوال پر چونک کر سیدھا ہوا، جیسے یکدم کسی خیال سے جاگا ہو۔ کچھ نہیں، ایک گہری سانس لے کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر بھی بتاؤ نا، وہ بضد ہوئی۔ حیران ہو رہا ہوں اپنے آپ پر۔ جولائی کی اس صبح میں یہاں ٹریوولی میں ایک رومن آرٹسٹ سے اپنی تصویر بنا رہا ہوں، وہ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے، جیسے زندگی میں اس سے اہم اور اس سے سنجیدہ کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں واقعی حیرانی تھی، جیسے اسے خود پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ سچ پوچھو تو حیران میں بھی ہوں۔ تمہارے وعدہ کر لینے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا تم لاسٹ مومنٹس پر ہی بے نیازی اور خود پسندی کا تاثر لیا کوئی بھی بہانہ بنا کر مجھ سے انکار کر دو گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے دل کی بات زبان پر لائی اور سکندر جواب میں قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ باتوں باتوں میں تم میری برائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایک پل وہ اتنا قریب لگتا تھا جیسے بس اب اس سے کھل کر رہ جائے گا، اور اگلے پر ہی اتنا ہی دور، اتنا ہی ناقابل رسائی۔ تصویر کھینچو مصورہ، پھر تم نے اپنی پینٹنگ بھی بنانی ہے۔ باتیں کرنے میں تمہاری یہ صبح روشنی جو تمہیں چاہیے رخصت ہو جائے گی۔ اسے پتا تھا سکندر نے پھر سے خود پر لاپرواہی اور بے نیازی کا خول چڑھا لیا ہے، جیسے وہ اس پر اور ساری دنیا پر ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کسی چیز کی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بنا کچھ کہے سر اس بات پہ ہلایا اور قریب سے اور دور سے ہر زاویے سے سکندر کی تصویریں کھینچنے لگی۔ کئی تصویریں کھینچنے کے بعد وہ ایزل کے سامنے آ گئی تھی۔ جب تم بیٹھے بیٹھے تھکنے لگو تو مجھے بتا دینا۔ ویسے میرا ارادہ ہے کہ ہم ہر 1 گھنٹے بعد 15 منٹ کا بریک لیں گے تاکہ تم کمر سیدھی کر سکو۔ کام کرنے کے دوران اس نے خاموش بیٹھے سکندر سے کہا، میں نہیں تھک رہا، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ اس نے اسے اطمینان دلایا۔ بجائے 1 گھنٹے کے انہوں نے پہلا وقفہ 2.5 گھنٹوں بعد لیا تھا، وہ بھی اس نے کہا تھا کہ اب بریک لیتے ہیں تب۔ سکندر تو کسی تھکاوٹ کا اظہار کر ہی نہیں رہا تھا، بس اب بریک لے لیتے ہیں۔ 2.5 گھنٹہ ایک ہی طرح بیٹھے بیٹھے تمہاری کمر اکڑ گئی ہوگی۔ وہ پلیٹ اور برش کھلے خانے میں رکھتے ہوئے بولی۔ میں نہیں تھکا لیزا، تمہیں کام کرنا ہے تو کر لو، تم واقعی تھکتے نہیں ہو کیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔
اور دیوار پر سکندر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جواباً یوں مسکرایا تھا جیسے اتنی معمولی چیزوں سے وہ تھک نہیں سکتا تھا۔ وہ متاثر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے سکندر، تم مجھے بہت اسٹرانگ لگتے ہو۔ کیا تم ہو بہت بہادر۔ جتنا سیریس تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ گھبرا گیا ہوتا، جبکہ تم ہنس رہے تھے۔ تم سے زیادہ پریشان تو میں تھی۔ ایک بھرپور مرد کا جو تصور ہوتا ہے نا، نڈر، بہادر، دلیر، وہ سب تم ہو۔ میں نے پانی کو اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پر لیا ہے، اس لیے کہ پانی میں تمہاری جیسی پراسراریت تو ہے ہی، ساتھ ہی پانی طاقت کا سمبول بھی ہے۔ اس کی سنجیدگی اور سچائی سے کی گئی بات کے جواب میں سکندر ہنسا تھا۔ بہادر اور دلیر سے ملتے جلتے دو لفظ سخت جان اور ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہنس کر بولتا وہ دیوار پر سے اٹھا تھا۔ وہ حیرت سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر اپنے جسم کا تناؤ کم کر رہا تھا۔ کیا وہ خود سے ناراض تھا؟ کیا وہ خود کو سزا دیا کرتا تھا؟ وہ خود سے ناراض تھا یا دنیا سے؟ کیا زندگی نے اسے اتنے دکھ دیے تھے کہ وہ زندگی سے ہی نفرت میں مبتلا ہو گیا تھا؟ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بریک لیا ہی ہے تو مجھے کچھ کھلا پلا بھی دو۔ یہ باسکٹ تمہاری نانی نے یقیناً سجانے کے لیے تو ہرگز نہیں دی ہوگی، وہ ہنس کر بولا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر دیوار پر سے اٹھی تھی۔ اس نے بیگ میں سے فولڈ ہوا غالیچہ نما باہر نکالا۔ وہ فولڈ کرنے کے بعد ایک ہینڈ بیگ جیسا بن جایا کرتا تھا۔ سامنے کی طرف بٹن تھا۔ اس نے بٹن کھول کر تہیں کھولی اور سامنے گھاس پر درختوں کی چھاؤں میں بچھانے کے لیے آ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے کا سکندر بھی باسکٹ اٹھا کر وہاں آ گیا تھا۔ وہاں ابھی بھی صرف وہ دونوں ہی تھے اور ارد گرد کوئی اور سیاح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے غالیچہ نمائندہ کا دوسرا کونا پکڑ کر اس کے ساتھ اسے بچھوایا۔ وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی وہاں بیٹھ کر باسکٹ کھولنے لگی تھی۔ کچھ چیزیں نانی نے رات میں بنا لی تھی، کچھ انہوں نے صبح اٹھ کر تیار کی تھی، باوجود اس کے منع کرنے کے کہ وہ لوگ کسی بھی ریسٹوراں میں کھا پی لیں گے۔ تکلیف کر کے انہوں نے بنایا تھا۔ وہ اسے محبت سے کھول رہی تھی۔ ایک باکس میں مشروم پاستا تھا، ایک میں بھاپ میں پکی چکن لیگز، ایک میں چیز سینڈوچز، اس کی نانی کا خود کی بیک کیا ہوا فروٹ کیک اور براؤنیز، ساتھ میں جوس کے کین اور تھرمس میں چائے۔ اس نے پیپر پلیٹ سکندر کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ مزہ آ گیا، یہ واقعی پکنک ہو گئی، سکندر اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے بولا۔ یہاں کی زیادہ تر جگہیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، اس لیے آج یہاں پینٹنگ بنانے اور اس طرح بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے میں خاص طور پر اجازت نامہ لے کر آئی ہوں کہ کہیں کوئی اعتراض نہ ہو جائے۔ یہاں آرٹسٹوں کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے مجھے صرف ایک دن نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے کے لیے اجازت مل گئی ہے کہ یہاں جہاں دل چاہے پینٹنگ بناؤ۔ اس نے اپنی پلیٹ میں چکن لیگ ڈالتے ہوئے سکندر سے کہا۔ یہ جگہ کتنی الگ لگ رہی ہے لیزا، کتنا سکون ہے یہاں۔ پتہ ہے ہمیں چلتے چلتے کتنی دور آ گئے ہیں ہم، سمجھو ہم ولا دے اسٹیٹ سے باہر آ چکے ہیں، تبھی یہاں ہمیں ٹورسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ بولی، ساتھ ہی اس کی بھی پلیٹ میں چکن لیگ رکھا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں سب سمیٹ کر واپس اپنی پینٹنگ بنانے کی جگہ پر تھے۔ اب تم بغیر رکے 3-4 گھنٹے کا کام کر لو، میں کوئی تھک وک نہیں رہا۔ اتنی جلدی بریک لیتے رہے تو تمہارا کام پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ پلیٹ اور برش ہاتھ میں اٹھا رہی تھی، تب سکندر نے اس سے بولا اور وہ اس بات پر سر ہلا دیا۔ انہیں کی طرح کا خاموشی اور سکون کا متلاشی ایک اور جوڑا وہاں سے گزرا۔ چلتے چلتے وہ دونوں اس کے آس پاس آ کر رک گئے تھے۔ وہ اس کی پینٹنگ کو شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ شوہر اٹالین میں اس کی پینٹنگ کی تعریف کر رہا تھا اور بیوی اسے اور اپنے میاں کو نظر انداز کیے بغیر سامنے بیٹھے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تب سکندر نے اس سے پوچھا، کیا فرما رہے تھے یہ صاحب؟ میرے آرٹ کو سراہ رہے تھے؟ ویسے ان کی مسز میری پینٹنگ کو نہیں بلکہ میرے ماڈل کو سراہ رہی تھی۔
وہ کہتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ سکندر جواباً مدھم سا مسکرایا۔ ایک اتنی حسین عورت اپنے میاں کے بغل میں کھڑی تمہیں سرا رہی تھی، تم پر نظریں جمائے کھڑی تھی، کم از کم تھوڑا تو خوش ہو لو۔ میرے خوش ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مجھے پینٹ کرنے کے لیے بطور اپنا ماڈل مشہور و معروف مصورہ لیزا محمود نے منتخب کیا ہے، جو صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے بات کرنے کے دوران بھی اپنی بیٹھنے کی پوزیشن اور اپنے چہرے کا رخ ویسے ہی رکھے ہوئے تھا جیسے پینٹنگ بنانے کے لیے اس نے سکندر کا کروایا تھا۔ اس بار بغیر کسی وقفے کے اس نے شام کے 4 بجے تک کام کیا تھا۔ اب اس کی تصویر کے خد و خال واضح تھے۔ اس نے سکندر سے بریک لینے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ مائی گاڈ لیزا، تم نے تو واقعی مجھے بہت خوبصورت پینٹ کیا ہے۔ سچ مچ یہ میں ہوں؟ وہ مزاح کے لیے انداز میں بول رہا تھا۔ خواہ مخواہ مذاق مت اڑاؤ، تمہیں پتہ ہے تمہیں پینٹ کرنے کا کام میں بہت دل سے کر رہی ہوں اور اپنی اس تصویر سے میں بہت مطمئن ہوں۔ ابھی تک انشاءاللہ ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین تصویر ہوگی۔ وہ تصویر پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اس نے برش سے 2 ایک جگہ پر اسٹروکس لگائے تھے۔ سکندر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور جو اس کی بہت اچھی قیمت دے گا تم یہ اسے بیچ دو گی؟ میرا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں ہے سکندر، میں اس پر بہت دل سے کام کر رہی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا اسے بیچنے کا۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ پھر تم یہ مجھے بطور تحفہ دے دینا۔ وہ ہنس کر بولا، تمہیں تحفے میں دے دوں گی تو اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھوں گی؟ اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے۔ تم آؤ گے میرے شو میں؟ وہ 2 ٹوک سے انداز میں تصویر دینے سے انکار کر سر ہلاتے اس سے پوچھنے لگی، میں تمہارا سولو شو تو اگلے ماہ ہے نا؟ تب تک تو میں وہاں واپس جا چکا ہوں گا۔ اگر اٹلی میں ہوتا تو ضرور آ جاتا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، ہاں تب تو وہ جا چکا ہوگا۔ اسے کیوں یاد نہیں رہی تھی یہ بات کہ چند دنوں کے لیے ملا یہ شخص چند دنوں بعد یا چند ہفتوں میں واپس چلا جائے گا۔ پتہ نہیں اس کا دل یا دم ہی اداسیوں کی لپیٹ میں کیوں آ گیا تھا۔ وہ جواباً کچھ بول پائی تھی نہ اخلاقاً مسکرا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر نے اس سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اس کی سوچوں سے یکسر لا علم اور لا تعلق۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی بریک لے لی جائے، جوس وغیرہ پی لیتے ہیں، مگر یہ میرے ہاتھوں کو تو دیکھو۔ وہ تصاویر بناتے وقت جتنا کام برشز یا اپنی انگلیوں سے لیتی تھی اتنا ہی بے دریغ استعمال اپنے ہاتھوں کا بھی کرتی تھی۔ اس کی دائیں ہاتھ کی انگلیاں مختلف جگہوں سے رنگوں سے سجی تھیں۔ وہ لوگ اتنی دور آ چکے تھے کہ وہاں کوئی واش یا رومز بھی نہیں تھا۔ سکندر نے پانی سے ہی پانی کی بوتل نکالی اور اس کے ہاتھ کہا، لاؤ میں تمہارے ہاتھ دھلوا دوں۔ ارد گرد کی جگہ خراب نہ ہو اس لیے وہ ایک بڑے سے ویسٹ ڈسٹ بن کے پاس آ کر اس پر ہاتھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ سکندر نے بوتل سے پانی ڈال کر اس کے ہاتھ دھلوا دیے تھے۔ جوس لیتے ہوئے انہوں نے کچھ دیر وہاں چہل قدمی کی۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں واپس اپنی اپنی سابقہ پوزیشن میں آ گئے۔ سورج دیر سے غروب ہونے کے سبب انہیں شام کا بھی کافی ٹائم روشنی میں مل گیا تھا۔ وہ اپنی تصویر کا 50% کام یہیں پر کر چکی تھی۔ سامان سمیٹ کر ان دونوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو وہ دونوں وہاں سے نکلنے کے بعد والے چند آخری ٹورسٹ میں سے تھے۔ زیادہ تر سیاح شام ہوتے ہی وہاں سے لوٹ چکے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سیاحوں کی اکثریت چونکہ اٹھ چکی تھی اس لیے اس وقت وہاں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سامان واپس رکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سکندر کھڑا تھا جس نے سارا سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اسے چیزیں پکڑا رہی تھی اور وہ چیزیں اندر رکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ تبھی سکندر کے پاس ایک جیسی خانہ بدوش لڑکا 23-24 سال کا سکندر سے ٹکرایا تھا اور اب رک کر اس سے اٹالین میں معذرت کر رہا تھا۔ وہ چونکہ گاڑی کی طرف جھکی ہوئی تھی اس لیے فوراً اس لڑکے کو دیکھ نہیں سکی تھی، ورنہ سکندر کو خبردار کرتی کہ اس لڑکے سے ہوشیار رہے۔
پورے یورپ میں اٹلی سے زیادہ ماہر جیب کترے کہیں نہیں ہوتے اور عموماً یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ واردات میں 1 یا 2 افراد حصہ لیتے ہیں جبکہ بقیہ ساتھی آس پاس ہی کہیں ہوتے ہیں۔ سکندر انگریزی میں خوش اخلاقی سے اس لڑکے سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت گاڑی کے پچھلے سیٹ پر باسکٹ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سکندر کو خبردار کر پاتی، پیچھے سے ایک اور جپسی لڑکا آیا اور اس نے جھٹ کر اس کے کندھے پر سے اس کا شولڈر بیگ کھینچا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ سکندر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بیگ لے کر وہ دونوں چور مخالف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سکندر، چھوڑ دو، رہنے دو پلیز۔ اس نے چلا کر اسے روکنا چاہا تھا مگر اس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ خود بھی بھاگی تھی تاکہ اسے روک سکے۔ تب تک سکندر اس تیز رفتاری سے بھاگتے جیسی لڑکے کی تک پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگنے میں اس لڑکے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکا مڑا تو سکندر نے اس کے منہ پر ایک بھرپور پنچ مارا تھا۔ سکندر کے زوردار پنچ سے وہ لڑکا سنبھل نہیں سکا تھا۔ سکندر نے اس سے بیگ چھین کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بیگ فوراً اٹھا لیا تھا۔ سکندر، وہ بے اختیار خوف کے عالم میں چلائی تھی جب اس نے اس جپسی لڑکے کو جیب سے چاقو نکالتے دیکھا۔ سکندر نے کے پنچ سے اس کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ انتہائی تیز دھار چاقو بڑی مہارت سے تھامے سکندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دوسری سمت بھاگا ساتھی بھی اسی وقت اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر نما ایک چاقو تھا۔ سکندر، پلیز انہیں بیگ واپس دے دو اور بھی انہیں جو چاہتے ہیں وہ دے دو، وہ کانپتی ہوئی آواز سے چلائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا بیگ واپس اس جپسی کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کا بیگ زمین پر ان لوگوں کے پیروں کے پاس جا کر گرا تھا۔ سکندر نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، اس نے ایک جپسی کو چاقو والا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑا تھا، ساتھ ہی اسی کے پیٹ میں بہت زور سے لات ماری تھی۔ جپسی درد سے الاپتا چلاتا زمین پر گرا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے عین اسی وقت پیچھے سے سکندر پر چاقو سے وار کیا تھا۔ کہنی سے اوپر کی جگہ سکندر کے بازو میں چاقو لگا تھا۔ سکندر بڑی برق رفتاری سے فوراً گھوما اور اس نے اسی طرح ایک زوردار لات اس دوسرے جپسی لڑکے کے بھی پیٹ میں ماری تھی۔ سکندر کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ سکندر، پلیز انہیں چھوڑ دو، پلیز یہ جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ سکندر کا اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اسے خوف اور دہشت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر سکندر کو جیسے اس کا چیخنا، روکنا اور رونا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون اور خون سا اترا ہوا تھا۔ اس کی چوٹ لگی ٹانگ جو ابھی پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی، نہ وہ اسے ان بدماشوں سے لڑنے سے روک رہی تھی، نہ اس کے بازو سے بہتا خون۔ اسے سکندر نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں ان دونوں سے مقابلہ کر رہا تھا، ان دونوں پر وار کر رہا تھا اور ان کے ہر وار سے بڑی مہارت سے خود کو یوں بچا رہا تھا جیسے زندگی کے تمام برسوں میں یہی کام کرتا آیا ہو۔ سکندر اس پل ایک پڑھا لکھا لائر، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ انہی جپسیوں کی طرح سڑکوں پر پلنے بڑھنے والا ایک گنڈا اور بدماش لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے چاقو کب کے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اب وہ دونوں چاقو سکندر کے ہاتھوں میں تھے۔ اس نے چاقو سے ان پر وار نہیں کیا تھا، وہ صرف ٹانگوں کا استعمال کر کے ہی ان دونوں کو نڈھال کر کے زمین پر گر جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ دونوں زمین پر زخمی حالت میں پڑے کراہ رہے تھے۔ بس کرو سکندر، پلیز بس کرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی جو پے در پے ان دونوں کو لاتیں مار رہا تھا اور وہ دونوں تکلیف سے چلا رہے تھے۔ سکندر جیسے اب اس کی آواز پر چونکا تھا۔ باسٹرڈ! اپنے ہونٹوں کے پاس سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے انہیں گالی دی اور پھر ان دونوں کے پاس سے پیچھے ہٹا۔ یہ وہ سکندر شہریار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ ایک دوسرا شخص تھا جس سے وہ ابھی ابھی متعارف ہوئی تھی۔ بے حد جنونی طاقت اور غصے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والا، تکلیف اور درد سے چلاتے ہوئے وہ دونوں شدید زخمی جپسی سکندر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھا دھن بھاگے تھے۔ سکندر نے انہیں بھاگتا دیکھ کر دوبارہ گالی دی تھی،
چند سیکنڈ ان دونوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے لیزا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں ابھی بھی جنون سا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اسے پکارا تھا، سکندر! وہ جیسے اتنی دیر کے بعد اب اس کی پکار سن پایا تھا۔ وہ واپس اپنے حواسوں میں آیا اور اس نے بغور اسے دیکھا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے لیزا کی آنکھوں سے گرتے آنسو اپنے زخمی ہاتھ سے صاف کیے تھے اور اس کا پرس اسے اٹھا کر دیا۔ یہ لو۔ اس کی نظریں سکندر کے چہرے پر نہیں تھی، نہ ہی اپنے شولڈر بیگ پر۔ اس کی نظریں سکندر کے بازو سے بہتے خون پر تھی۔ اس کی ٹی شرٹ کے آستینے آدھی ہونے کے سبب بازو سے بہتا خون بالکل نگاہوں کے سامنے تھا۔ سکندر، تمہارا ہاتھ! وہ ابھی تک خوف کے حصار میں تھی، پورا جملہ بول نہیں پائی تھی۔ ہاتھ؟ اوہ ہاں، تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے؟ اس کے کہنے پر جیسے اسے اپنے ہاتھ کا دھیان آیا تھا، وہ انتہائی لاپرواہی سے اپنا خون بہتا دیکھ کر بولا، یوں جیسے اسے کوئی درد اور تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سکندر ان سے لڑنے کی؟ ایک بیگ ہی تھا نا، لے جانے دیتے انہیں۔ چند 100 روپے تمہاری جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے؟ وہ غصے میں روتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں لیزا، مجھے کچھ نہیں ہوا، کیوں بیکار میں روئے جا رہی ہو؟ چلو دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس بھی تو جانا ہے۔ تحمل اور بردباری سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے گاڑی کے پاس لے آیا۔ وہ گاڑی کی اگلی نشست کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ سکندر کا اتنا پرسکون اور مطمئن سا انداز دیکھ کر وہ رونا بھول گئی تھی۔ تم اس وقت کافی ڈسٹرب لگ رہی ہو، اگر مائنڈ نہ کرو تو میں ڈرائیونگ کر لوں؟ وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر خود ہی آگے بڑھی تھی۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر ڈیش بورڈ سے فرسٹ ایڈ باکس باہر نکال رہی تھی۔ سکندر برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑا۔ وہ سکندر کے بازو پر بینڈیج کرنا چاہتی تھی، خون کو مزید بہنے سے روکنا چاہتی تھی۔ ابھی تو خون بہنا رک گیا ہے، راستے میں جہاں کہیں کوئی ہاسپٹل نظر آیا ہم وہاں سے تمہارے ہاتھ کی پراپر بینڈیج کروا لیں گے، وہ اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرتے ہوئے بولی۔ سکندر بے اختیار ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کا اندازہ ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بچکانہ بات کہہ دی تھی اور وہ اس پر اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے سکندر کو دیکھا۔ تمہارے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا، موت سے کھیلنا مذاق ہے؟ سکندر جواباً لب بھیج کر ایک دم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں درد پھیلتا نظر آیا تھا۔ غصہ کرنا بھول کر وہ خود بھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سکندر کے ہاتھ کی بینڈیج خاموشی سے مکمل کر دی، پھر کاٹن پر دوا لگا کر سکندر کے ہونٹ کے پاس جہاں سے خون بہہ رہا تھا اس پر رکھی اس جگہ پر ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا تاکہ خون بہنا رک جائے۔ سکندر نے بے اختیار اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جواباً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ بس 1-2 منٹ کی تکلیف اور جلن ہے، برداشت کر لو۔ وہ چند منٹ اس کے ہونٹ کے پاس یوں ہی ہاتھ سے دباؤ ڈال کر بیٹھی رہی۔ اس کا زخمی بازو بھی اس نے دوسرے ہاتھوں میں قدرے اوپر کر کے پکڑا ہوا تھا تاکہ خون بہنا دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ میری بینڈیج ختم ہو گئی ہے، اب کیا ہم چلیں؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لہجہ نرمی لیا ہوا اور دوستانہ سا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا کر گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ ویسے اگر تم مجھے ڈرائیونگ کرنے دیتی تو اچھا ہوتا۔ تمہاری جتنی فاسٹ ڈرائیونگ تو نہیں کرتا، مگر میں بھی تمہیں روما جلدی ہی پہنچا دیتا۔ وہ ہنس کر اس سے بولا، یوں جیسے کچھ دیر پہلے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوئے ہی نہ تھا۔ وہ اب بالکل نارمل اور کمپوزڈ سا بیٹھا تھا۔ وہ جواباً چپ رہی تھی۔ سکندر راستے میں 2-1 بار خوشگوار موسم، وہاں کے مضافات کی موضوع گفتگو بنا کر بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اس کی گفتگو کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جو بات وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ سکندر نے بتانی نہیں تھی، اور باقی کسی موضوع پر گفتگو کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کا باقی سارا راستہ بالکل خاموشی سے کٹا تھا۔ اس نے گاڑی اس کے ہوٹل پر لا کر روکی۔ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ اندر جا رہا ہے، مگر وہ گھوم کر اس کی طرف والی کھڑکی پر آیا اور کھڑکی پر بازو ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔
پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میں ناراض نہیں ہوں سکندر، مگر تمہارے جذباتی پن پر بہت غصہ ہے مجھے۔ ایک بیگ ہی تھا نا میرا، اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا یا پھر ان کے کچھ اور ساتھی بھی ہوتے، وہ بھی وہاں آ جاتے۔ وہ ناراض لہجے میں جھرجھری سے لے کر بولی تھی، میں دراصل اپنی رومن آرٹسٹ دوست پر، جو مجھے پانی کے ساتھ طاقت کے سمبول کے طور پر دکھانا چاہتی تھی، یہ ثابت کرنا چاہتا کہ میں واقعی میں بہت بہادر ہوں۔ وہ ہنس کر لاپرواہی سے بولا، خود پر لاپرواہی کا ملامہ چڑھائے وہ اپنے اس جنونی عمل کی عجیب عجیب توجیحات پیش کر رہا تھا۔ وہ جواباً سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری زندگی اتنی بے وقت اور بے مول نہیں ہے سکندر، کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا سکندر ایک دم ہی اس کی گاڑی کی کھڑکی سے ہٹا۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر سا ہو گیا تھا، بہت سخت سا ہو گیا تھا۔ جاؤ لیزا، اس نے فوراً ہی اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں رکی اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ کیا دکھ تھا اس شخص کو؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا اسے جو اسے خود سے اتنی نفرت ہے؟ اسے رشتوں سے، خود سے، محبتوں سے اس قدر منتفر کر چکا ہے وہ اپنے آپ کو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سکندر کو سوچ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سکندر شہریار وہ نہیں جو پچھلے بہت سارے دنوں سے اسے روما میں مختلف جگہوں پہ مل رہا ہے، بلکہ اصل سکندر شہریار وہ ہے جو اسے ٹریوولی کی سڑک پر گنڈوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتا نظر آیا تھا، جنونی سا غصہ اور پاگل پن میں لیا ہوا۔ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کرنے یا شاور لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک اسی خوفناک واقعے کے حصار میں تھی۔ وہ مسلسل سکندر کے اس جنونی انداز کو سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے جسم سے بہتے خون کو اتنے سکون سے کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ خود کو سزا دیا کرتا تھا؟ آج اس کے صرف ایک بیگ کی خاطر اس نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال دیا؟ جبکہ بیگ تو وہ اس لڑکے سے فوراً ہی حاصل کر چکا تھا، پھر ان دونوں خانہ بدوشوں کو چند منٹوں میں ڈھیر کر چکا تھا، پھر انہیں مار مار کر ادموا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیسا جنون اور کیسی وحشت تھی جو اس پل اس پر سوار ہوئی تھی؟ آخر زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو وہ خود کو، اپنی زندگی کو اتنا ارزاں اور بے مول سمجھنے لگا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کو یقین دلائے کہ اس کا وجود اس دنیا کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا ہونا اس زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کی موجودگی لیزا محمود کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیزا محمود کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد اسپتال میں زخمی پڑا تھا تو لیزا محمود کا دل اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ آج اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا تھا تو لیزا محمود کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا، پھر اسے اپنے جسم سے بہتے خون سے کوئی تکلیف کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مگر لیزا محمود کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نینی کو بار بار جھٹلا چکی تھی۔ وہ سکندر کے پیچھے کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ سکندر کو جھٹلا چکی تھی۔ وہ اپنے مختلف اعمال کی مختلف وجوہات تلاش کر کر کے خود کو مسلسل جھٹلا رہی تھی، مگر اس پل سکندر کی تکلیف پر روتے ہوئے وہ خود کو ہرگز جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سکندر کو فون کر کے بتائے، میں پہلی بار بڑھیا میں تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کہیں بہت اندر بہت خوبصورت گھنٹیاں بجی تھی جس سے مجھے محبت ہوگی۔ وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی۔ اپنا پرمزہ انداز میں کہا وہ جملہ یاد کر کے اس پل وہ روتی روتی ہنس پڑی تھی۔ وہ اسے خوبصورت لگتا تھا، اس لیے وہ اسے پینٹ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ کتنی وجوہات اور جواز وہ خود اپنے آپ کو سکندر کے ایکسیڈنٹ سے پہلے تک پیش کرتی رہی ہے،
اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ بھاگتی دوڑتی اس کے پاس ہسپتال پہنچی تھی، اس کے بعد اس نے اپنے اندر سے ابھرتے ہر سوال کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہسپتال میں مسلسل کیوں ہے؟ وہ اسے اپنے گھر لانے پر بسط کیوں ہے؟ اسے اس کی دوا اور خوراک کی اس قدر پرواہ کیوں ہے؟ وہ خود سے لاپرواہی برتتا ہے تو اسے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ اس کے گھر سے جا رہا ہے تو اسے کیوں فکر ہو رہی ہے کہ وہ واپس جا کر اپنا خیال ٹھیک ٹھاک سے رکھے گا یا نہیں؟ آج دل کو یہ بات یاد کر کے کیوں ناقابل بیان تکلیف پہنچی تھی کہ وہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں واپس چلا جائے گا۔ وہ اسی ایک شخص کو سوچتے، روتے اور ہنستے ہوئے سوئی تھی، اور صبح بیدار ہوتے ہی جو پہلا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا تھا، جو پہلا نام لبوں سے نکلا تھا وہ اسی کا تھا، جو پہلا چہرہ تصور میں آیا تھا وہ اسی کا تھا۔ چند دن پہلے اس نے نانی کو سکندر کی سب سے بڑی خامی اس کا پاکستانی ہونا بتا کر ان کی ہر سوچ کی نفی کر دی تھی، اور آج اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے یا دنیا کے کسی بھی اور ملک کا رہنے والا ہے۔ وہ جو بھی ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ جس بھی جگہ سے ہے، بس بہت اہم ہے۔ وہ اپنی سوچوں اور اپنے جذبات کی شدت سے خود ہراساں سی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس وقت وہ سکندر کے سامنے ہوگی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل میں جان جائے گی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اسے اس کی خیریت پوچھنے کی شدید چاہ رکھنے کے باوجود اسے فون نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا تب بھی اس کا لہجہ اسے سب کچھ بتا دے گا، اس کے دل کا ہر بھید اس پر کھول دے گا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پی اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی اور سکندر کی تصویر مکمل کرنے لگی۔ جو تصویریں اس نے کیمرے سے کھینچی تھی اسے ان کی طرف ایک نظر بھی دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے وہاں فوارے کے سامنے بیٹھے ہونے کی ایک ایک تفصیل اسے یاد تھی، اس کی آنکھوں کے تاثر، اس کے لبوں کی مدھم سی مسکراہٹ، دیوار پر رکھے اس کے ہاتھ کی انگلیاں، یہ سب یاد رکھنا تو شاید بہت عام سی بات تھی۔ اسے تو یہ تک یاد تھا کہ یوں بیٹھنے سے اس کی شرٹ اور پینٹ پر کہاں کہاں شکنیں پڑ رہی تھی۔ اسے اگر اس کے بال اڑے تھے تو کیسے لگے تھے، اسے ہر بات یاد تھی۔ اس منظر کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جسے پھر سے دیکھنے کے لیے اسے اپنے سامنے تصویریں رکھنی پڑتی۔ ناشتہ کیے بغیر وہ اوپر آ گئی۔ لیزا نینی اوپر آئی تھی، اس سے ناشتہ کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ان کی نظر سکندر کی پینٹنگ پر پڑ گئی۔ بن گئی سکندر کی تصویر؟ کل رات تو تم آتے ہی سونے چلی گئی تھی، تم سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ جی نینی، بس وہ میں تھک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نینی اس پل اسے اور سکندر کی تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے نگاہیں چرا کر جان بوجھ کر خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ ناشتہ یہیں لا دیتی ہوں تمہیں۔ ایک پل اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ناشتہ لانے کا کہتے نیچے اترنے لگی۔ تھینک یو نانی، اپنا بھی لے آئیے گا، بالکنی میں ساتھ بیٹھ کر کریں گے، اس نے قدرے بلند آواز میں ان سے کہا۔ اس نے سکندر کو فون نہیں کیا تھا، وہ خود کو سکندر کی تصویر میں مصروف کیے ہوئے تھی، مگر میز پر پڑے اپنے موبائل پر گھوم پھر کر اس کی نگاہیں بار بار جا رہی تھی۔ کام پر دھیان رکھتے ہوئے بھی اس کا سارا دھیان فون پر ہی تھا۔ نیچے بھی فون کی بیل بج رہی تھی تو وہ چونک رہی تھی، اس کے کان فون کی گھنٹیوں پر لگے تھے۔ اگر اس نے اسے فون نہیں کیا تو سکندر کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اسے فون کر لے۔ وہ دل میں سکندر سے خفا ہوئی۔ شام ہو گئی تھی اور اب وہ خود کو مزید روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک بے اختیاری کیفیت میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے اس کا موبائل نمبر ملایا تھا۔ کیسی ہو مصورہ؟ وہ اس کی آواز سن کر خوش مزاجی سے بولا تھا۔ تم کہاں ہو؟ اسے کیوں غصہ آ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود نقشہ کے مطابق میں اس وقت وایاڈل کورسوں پر ہوں۔ آفس سے نکلا تو سوچا اب تک تریوینی فاؤنٹین نہیں دیکھا، سو اراوے میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں جانے کا سوچا۔ وہ اسی خوش مزاج انداز میں بولا تھا مسکراتے ہوئے۔ تم ٹریوی فاؤنٹین جا رہے ہو؟ اکیلے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیا اس سے پہلے روما کی ہر جگہ میں نے تمہیں نہیں دکھائی جو آج تم نقشہ لے کر اکیلے نکلے ہو؟ وہ خفگی سے تلخ لہجے میں بولی۔
مجھے لگا کل میری رومن دوست مجھ سے خفا ہو گئی تھی، اس لیے آج کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ ظاہر ہے میں تم سے ہی کہتا لے جانے کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بالکل اسی انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس سے کیا کرتا تھا۔ ہاں، اس کے لہجے میں درپردہ چھپی ایک حیرانی سی تھی، جیسے وہ اس کی تلخی اور غصے کی وجہ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اچھا، تم جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں آ رہی ہوں۔ آس پاس کوئی کیفے یا بار ہے تو وہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں 10-15 منٹ میں وہاں پہنچتی ہوں۔ تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حکمیہ انداز میں سکندر سے کہا، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ محض 7 منٹ لگائے تھے اس نے شاور لینے اور تیار ہونے میں۔ اس نے گلابی اور کاسنی رنگوں کی امتزاج والی پرنٹڈ شرٹ کاسنی رنگ کے لوز ٹراؤزر کے ساتھ پہنی تھی۔ گیلے بالوں کو یوں ہی بکھرا چھوڑ کر سینڈلز پیروں میں ڈالتی وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی وہ اس جگہ پہنچی اور سکندر کو فون کیا۔ تب سکندر نے اسے اس کیفے کا نام بتایا جہاں بیٹھا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی اس کیفے تک لائی تو سکندر دروازے سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کسی جگہ پارک کر دو، میں اس وقت روما کی سڑکوں پر پیدل چلنا چاہتا ہوں، وہ اس سے مسکرا کر بولا۔ اس نے گاڑی پارک کر دی تھی۔ اب وہ دونوں پتھروں سے بنی اس کئی 100 سال پرانی سڑک پر پیدل چل رہے تھے جو انہیں فاؤنٹین ٹریوی کی طرف لے جا رہی تھی۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ اس کا اشارہ سکندر کے ہاتھ کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری ڈانٹ سے بچنے کے لیے میں نے ڈاکٹر سے پراپر قسم کی بینڈیج کرا رکھی ہے اور پین کلرز بھی لے رہا ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اور ٹائی اس کی گاڑی میں اتار کر رکھ دیے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا اور آستین کوہنی سے ذرا نیچے تک فولڈ کر رکھی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھا کر مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اس کی کریم کلر کی قمیض کی آستین کے اندر اسے اس کے بازو پر پٹی بندھی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میری باتوں کا جیسے تم پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ قدرے برا مان کر بولی تھی۔ چند سیکنڈ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے تھے۔ اس خاموشی میں جب اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور زیادہ تیز سنائی دینے لگا تب اس شور سے گھبرا کر اس نے اسے مخاطب کیا۔ تم پیدل کیوں چلنا چاہ رہے تھے؟ وہ سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں سے ایک چھوٹے سے پتھر کو ٹھوکر مار کر تا سڑک کی طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے سوال پر سکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بس یوں ہی میرا دل چاہ رہا تھا۔ کل میرا یہاں آخری دن ہے، پرسوں صبح کی فلائٹ سے میں دوحہ چلا جاؤں گا۔ نہ جانے پھر کبھی تمہارے روما کی ان سڑکوں پر چلنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے میں نے سوچا آج لیزا کی روما کی سڑکوں پر پیدل چلا جائے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کل آخری دن؟ پرسوں صبح کی فلائٹ؟ کل آخری دن؟ اس طرح اتنی اچانک؟ تم نے تو کہا تھا تم یہاں 2-3 ہفتوں کے لیے آئے ہو۔ اس کے دل میں ایک دم ہی عاصیت و اداسی اتر آئی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ سکندر سے لڑے، پوچھے کہ وہ واپس جانے کی بات کیوں کر رہا ہے، مگر وہ ٹوٹے شکستہ سے لہجے میں اگر کچھ کہہ پائی تھی تو محض یہ جملے۔ اس کی کیفیت سے انجان مسکرا کر جواباً بولا، ہاں تو ٹھیک کہا تھا نا مصورہ، 2 ہفتے تو ہو گئے مجھے یہاں پر، اور میرا کام جس کے لیے میں یہاں آیا تھا آج مکمل ہو گیا ہے۔ کل بس ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پھر میں فارغ۔ وہ جیسے اپنی واپسی پر بہت خوش تھا۔ ہاں، وہ خوش کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ روما اس کا گھر نہیں تھا۔ وہ کیوں بھول گئی تھی یہ بات کہ سکندر شہریار یہاں مہمان ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے۔ اس کا گھر، اس کا شہر، اس کی زندگی کہیں اور ہے۔ اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، پھر کبھی بھی یہاں نہ آنے کے لیے۔ ایک دم ہی اس کا دل چاہا تھا وہ چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کے اندر آنسو جمع ہو رہے تھے۔ وہ اگر اس پل کچھ بولتی تو یقیناً رو پڑتی، اس لیے بجائے کچھ بولنے کے سر جھکا کر خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ خود کو سمجھاتے ہوئے سکندر کو روما کی اس قدیم ترین سڑکوں میں سے ایک سڑک پر لے آئی تھی جس پر ٹریوی فاؤنٹین موجود تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے کچھ دور تھوڑے فاصلے پر صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ترین ٹریوی فاؤنٹین نظر آ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ تم اٹالین لوگ اسے ڈی ٹریوی فونٹانا کہتے ہو نا؟
ٹریوی فاؤنٹین کے نزدیک جاتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ جہاں بھی وہ دونوں جاتے تھے وہاں کی تاریخ، وہاں کے آرکیٹیکچر کی تفصیلات اسے بتایا کرتی تھی، چاہے سکندر دلچسپی سے سن بھی رہا ہو یا نہیں، مگر آج وہ خاموش تھی۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ سر ہلا کر بدقت مسکرائی تھی۔ اپنے ٹین ایج کے دنوں میں نے وائٹا ڈول سے دیکھا تھا، تب سے ہی مجھے شوق تھا ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ مووی میں اسے اتنی خوبصورتی سے دکھایا تھا۔ وہ پھر پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ٹریوی فاؤنٹین ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ اس سڑک پر اطراف میں کئی سو پرانی تاریخی عمارتیں اسی طرح تازہ تھیں جیسے اس نے انہیں ہمیشہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہی کی طرح وہاں پر سیاحوں کا ہجوم بھی تھا۔ اس ہجوم میں گھس کر وہ دونوں بھی فاؤنٹین کے سامنے آ گئے۔ ایسا ہی دیکھا تھا نا میں نے اسے مووی پہ، یہ آرکیٹیکٹس کا بنایا خوبصورت محل، اس کے بیرونی منظر پر یہ پتھروں کو تراش کر مجسمہ سازوں کے بنائے گئے رومن گاڈ نیپچون اور سمندری گھوڑوں کے مجسمے، اور ان مجسموں اور پتھروں کے اوپر سے گرتا، بہت بلندی تک جاتا اور پھر نیچے اس خوبصورت بڑے سے تالاب میں گرتا یہ نیل گوں پانی۔ وہ دونوں اس بڑے سے تالاب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بہت سے سیاح وہاں تالاب میں سے سکے اچھال رہے تھے۔ سکندر اس کی سوچوں سے انجان ٹریوی فاؤنٹین کی خوبصورتی کو سراہنے میں مصروف تھا۔ وہ محل، اس کے کولمبر، رومن گاڈ اور گھوڑوں کے مجسموں، اور اس کی عین نیچے پانی کے بہت بڑے اور بہت گہرے تالاب کی دلکشی اور خوبصورتی کو جیسے محبوط ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آج جب اپنے روما کی خوبصورتی اسے متاثر نہیں کر رہی تھی، تب پہلی مرتبہ وہ اس سے متاثر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سکندر اپنے موبائل سے فاؤنٹین کی مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچنے لگا۔ اس نے تالاب میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوئنس اچھالیں گے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی روما دوبارہ ضرور آئیں گے، ہے نا لیزا؟ ان لوگوں کے بالکل سامنے ایک لڑکی تالاب میں سکہ اچھال رہی تھی اور اس کا بوائے فرینڈ سکہ اچھالتے وقت اس کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے چیخ کر اپنی گرل فرینڈ سے کہا تھا، میک اے وش۔ لڑکی کی فاؤنٹین کی طرف پیٹھ تھی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں سکہ پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے کندھے سے اوپر لے جا کر بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے پونڈ میں اچھالنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے جیسے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے کوئی دعا مانگی، پھر آنکھیں کھولی اور سکہ پانی میں اچھال دیا۔ عین اس کے سکہ اچھالتے لمحے اس کے بوائے فرینڈ نے اس کی ایک ساتھ 3-4 تصویریں کھینچی تھی۔ ہاں، صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوئی روایتوں کے مطابق کہا تو یہی جاتا ہے کہ روما وزٹ کرنے والا کوئی بھی شخص اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوئن اچھالے گا تو وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ ایٹرنل سٹی ضرور آئے گا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے سکندر کو مسکرا کر بتایا تھا۔ اسے سامنے دیوار پر تھوڑی خالی جگہ نظر آئی تھی تو اس پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر سکندر بھی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں دائیں بائیں ہلاتی وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر کو اس کی اداسی کسی بھی قیمت پر پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سکندر پر سے نظریں ہٹائے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بھرپور شعوری کوشش کرتے ہوئے فاؤنٹین میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے فاؤنٹین میں سکہ اچھالنے کا؟ سکندر نے ایک سیاہ مرد کو فاؤنٹین میں سکہ اچھالتے دیکھ کر اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کی پشت فاؤنٹین کی طرف ہونی چاہیے، سکہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور بغیر فاؤنٹین کی طرف سر گھما کر دیکھیں آپ نے کندھے کے اوپر سے کوئن پانی میں اچھالنا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اگر ایک سکہ اچھالیں گے تو دوبارہ روما آئیں گے، اور اگر 2 سکے اچھالیں گے تو دوبارہ روما بھی آئیں گے اور کسی رومن سے آپ کو محبت بھی ہو جائے گی، اور اگر 3 سکے اچھالیں گے تو جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ سکندر کی طرف دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، تم یقین کرتی ہو اس بات پر؟ سکندر نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، تم کرتے ہو؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، گویا فاؤنٹین میں سکے اچھالنا ان دونوں کے لیے ایک مذاق اور تفریح سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس تالاب میں اب تک کتنے سکے جمع ہو چکے تھے؟ اٹالین گورنمنٹ نے ان کا کیا کرتی ہے؟ سکندر نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ روما کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں یہ پیسے، کم از کم
ہر دن یہاں 3,000 یوروز پانی میں جمع ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سکندر کو جواب دیا۔ اچھا تم یہاں میری جگہ رکھ کر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ ایک دم ہی کچھ سوچ کر بولتا اس کے پاس سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کوئن اچھالنے؟ اس کی شرارت بھرے لوالیہ انداز کے جواب میں سکندر قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوا ابھی، کسی اور کام سے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا، تم میری جگہ رکھنا۔ ہنس کر بولتا وہ تیزی سے چلا گیا اور جس رفتار سے وہ گیا تھا اسی رفتار سے 4-5 منٹ بعد ہی دوبارہ موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 آئس کریمز تھے۔ گلاٹوس سینورینا، اس نے کون اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اچھا تو تم یہ لینے گئے تھے؟ مسکرا کر کون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا اتنے دنوں میں اٹلی کی کافی مشہور جگہیں بھی دیکھ لیں، یہاں کے مزیدار کھانے بھی کھا لیے۔ اگر نہیں کھائی تو ساری دنیا میں مشہور اٹالین آئس کریم نہیں کھائی۔ میں آرڈر کر دیتی، تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ جناب کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے، خاصا ذہین آدمی ہوں، میں گزارے لائق اٹالین لفظ سیکھ چکا ہوں۔ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے ہنس کر بولا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔